সকালে কি জানো না? बाजू नहीं तू बोलतो थांबा
دستمال بچھا کر کے یہاں کھڑے ہو جاؤ بچوں. ہاں حضرات، یہ کہ جو بیچارے معذور ہیں، جو ساتھ میں چلنے کے قابل نہیں ہیں، وہ بالکل آ سکتے ہیں، لیکن جو معذور نہیں ہیں وہ بھی آ کر کے پہلے صف میں بیٹھ جاتے ہیں یا پہلے عیدگاہ میں آ جاتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ بالکل ایک جماعت کے یا ایک تنظیم کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس پر جو ہے گناہ مل سکتا ہے، کیونکہ جماعت سے کٹ کر کے رہنا، جماعت سے الگ چلنا، یہ شرع ہو جائے گا. اور یہ کوئی غلط نہیں ہے، جائز بھی ہے قافلے کی شکل میں آنا جانا چلنا، اسے اخوت اور بھائی چارگی کا پیغام دینا ہے نا، یہ بہت ہی بہتر ہے. جہاں کوئی دھارمک دوسروں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے دھارمک استھل دکھے، وہاں تھوڑا ادب و احترام کے ساتھ آواز کو پست کر لینا تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ان کو لگے کہ شاید یہ ہمیں للکار رہے ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں. تو ہمیں اپنے خوشی میں خود کو بھی شامل کرنا چاہیے، اپنے تمام غیر مسلم بھائیوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، ان کو بھی محبت کا پیغام دینا چاہیے کہ ہم امت محمد ہے، ہمارے مذہب کی تعلیم محبت کی تعلیم ہے، اخوت اور بھائی چارگی کی تعلیم ہے، انسانیت کو سنبھالنے کی، تحفظ کی تعلیم ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں پیغام دینا چاہیے، لیکن افسوس صد افسوس ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات نہیں مانیں گے، لیکن آپ اپنے مذہب کی بات، جو آپ کے مذہب کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں، یعنی قرآن اور سنت کی بات ضرور مانیں گے. یہ اور بات ہے کہ بیان کرنے والا میں ہوں، فکس متعین نہیں تھا. آپ جب بھی جس طرح سے پہنچ گئے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 زائد تکبیرات. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 زائد تکبیرات ہیں، اور دوسری رکعت میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ 5 زائد ہیں. یعنی 7 اور 5 زائد تکبیرات کے ساتھ یہ سنت موقدہ ادا کیا جاتا ہے. کریں ایک دوسرے سے والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی، نہایت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ رب کریم کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا مبارک مہینہ، عظیم المرتبت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ گزار کر کے ہم اور آپ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس میدان میں جمع بیٹھے ہیں. یقیناً یہ رب العالمین کی فضل سے، اس کے توفیق ہی سے ممکن ہو پایا ہے کہ ہم نے جو بھی جیسا بھی ہو سکا عبادتیں کی، اور جس طرح سے بھی ہو سکا رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اس کو منانے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. حضرات، بہرحال یہ خوشی کا دن ہے، اور ایک مہینہ ہم نے رب العالمین کی عبادتیں کی ہیں، اس کی ریاضتیں کی ہیں، اس کا ذکر اور اذکار ہم نے کیے ہیں. اب اس کے بعد ہمیں اور آپ کو ایک نیک، ایک متقی انسان بن کر کے ہی زندگی گزارنا ہے، تب جا کر کے اس مبارک مہینے کا ہمارے زندگی پر کوئی فائدہ، کوئی اثر ظاہر ہوگا. بہرحال آج جو ہے اس عظیم موقع کے حوالے سے کچھ پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ جو مبارک مہینہ ہم نے گزارے ہیں نا، اس مبارک مہینے میں جس قدر معصیات، نافرمانیاں، کرائم اور جرائم دیکھنے کو ملے ہیں اس مبارک مہینے میں،
شاید کہ اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں ایسے معصیات دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. نہ جانے کتنے احباب روزے جیسے عظیم عبادت سے محروم رہتے ہیں، اور وہ بھی روزہ نہ رکھ کر کے اس قدر معصیات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، دن بھر راستوں پر چلتے ہوئے چاپتے ہیں. ہوٹلوں والے، شراب کی دکانوں والے، سموسے والے، چاٹ اور پکوڑیوں کی دکان والے بالکل کھلم کھلا اپنی دکانوں کو کھول کر کے رکھتے ہیں. 4-6 سال 8 سال پہلے جو ہے پردہ لگا لیا جاتا تھا دکانوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں احتراماً، اور اس پردے کے پیچھے کھاتے پیتے تھے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے. لیکن اس سال تو لوگوں نے حد کر دی، کھلم کھلا. یعنی وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. یاد رکھنا بہت بڑا جرم ہے، معمولی جرم نہیں ہے. جتنا بڑا جرم جو ہے گناہ ہوٹلوں والوں نے، چاٹ کی دکان والوں نے، شربت والوں نے دکانیں کھول کر کے کی ہیں، اس سے بڑا گناہ جو ہے ہم اور آپ نے خاموشی اختیار کر کے کی ہے. ہماری خاموشی اس سے بڑا جرم ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل کے واقعے کو تذکرہ کیا، ان کے انجام کو ذکر کیا، ان کے طوفان بدتمیزیوں کا ذکر کیا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل پر جو اللہ کے لعنت کی مار پڑی نا، کس وجہ سے؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. وہ ہر معاملے میں زیادتی کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، اسلام کے خلاف، اپنے نبی کے خلاف وہ زندگی گزارتے تھے. اس لیے رب العالمین نے اس قوم سے رحمت اور برکت کا جو ہے سایہ اٹھا لیا اور اپنا عذاب نازل کر دیا. دوسری چیز، اس قوم میں برائیاں تو ہوتی تھیں، لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ. لوگ برائیوں کو دیکھتے تھے اور خاموش رہتے تھے. لوگوں کی خاموشی. اللہ نے پہلا جرم کیا بتایا بنی اسرائیل کے عذاب کا؟ کہ نافرمانیاں کرتے تھے ہر معاملے میں اپنے مرضی سے. میں کھا رہا ہوں میری مرضی، میں زندگی گزار رہا ہوں میری مرضی. ہم جب مسلمان ہو گئے تو ہماری مرضی کا کوئی بھی دخل نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنا ہر کام دین ہی کے روشنی میں، دین ہی کے مطابق انجام دینا ہوگا. انہوں کو ان کا سب سے پہلا جرم، وہ ہر معاملے میں نافرمانیاں کرتے تھے، اپنے مرضی سے ہر کام کرتے تھے. دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، دین میں جو ہے غلو کرتے تھے، بدعات کو جو ہے انجام دیتے تھے. اور تیسرا خطرناک جرم اللہ نے بیان فرمایا ہے، کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وہ جب برائیاں کرتے تھے تو ان برائیوں کو دیکھ کر کے خاموش رہتے تھے. لا تنہونا، وہ منع نہیں کرتے تھے، منکری فعلوہ، اپنے برائیوں میں آپس میں جو برائیاں دیکھتے تھے اس پر وہ روک نہیں لگاتے تھے، پابندی نہیں لگاتے تھے. اللہ نے کہا لبئس ما كانوا يفعلون. یہ تو اور بھی بڑا جرم تھا جو خاموشی، لوگوں کی خاموشی یہ جرم کرنے والوں سے بھی بڑا جرم تھا. تو اللہ رب العالمین کا کیا ہوا؟ عذاب نازل ہو گیا. اللہ رب العالمین کی لعنت کی برخا برسی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری خاموشی ہمارے سماج اور معاشرے پر اللہ رب العالمین کے عذاب کو نازل کروانے والی. اس لیے ہم اپنے آپ میں، اپنے فیملی میں، اپنے محلوں میں، اپنے جو ہے دوست اور احباب میں برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو انجام دینے کی کوشش کریں، تب اللہ رب العالمین کے پکڑ سے بچ سکتے. مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کی غلطی کی وجہ نہیں، خاص لوگوں کی غلطی کی وجہ سے عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا. سماج میں کچھ بڑے بڑے لوگ غلطیاں کریں تو ان کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب تھوڑو دیتا. ہاں، لیکن وہ عام لوگ اس طرح سے ہو جائیں کہ دیکھ رہے کہ فلاں فلاں غلط کام کر رہے ہیں، طاقت بھی ہے کہ میں سمجھا سکتا، منع کر سکتا، طاقت رکھنے کے باوجود بھی جب وہ خاموش رہے،
دین کے معاملے میں نظر انداز کرتے رہے، سستی برتتے رہے، تب اللہ رب العالمین کا عذاب خاص اور عام دونوں لوگوں پر نازل ہوتا ہے۔ خاص لوگوں پر اس لیے کہ وہ گناہ کرتے، عام لوگوں پر اس لیے کہ وہ گناہ کو دیکھ کر کے خاموش رہتے۔ صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے واضح کیا، اللہ کے نبی نے کہا دین کے معاملے میں نرمی اور سستی اور برتنے والوں کی مثال ان لوگوں کی طرح سے ہے۔ کن لوگوں کی؟ جو لوگ کشتی پر سفر کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہوں، قرآن اندازی کرتے ہوں۔ قرآن اندازی میں کچھ لوگوں کا نام نچلے فلور پر آتا ہے، کچھ لوگوں کا نام اوپری والے فلور پر آتا ہے۔ اب جب اوپر والے جو منزلے پر ہیں وہ بیچارے پانی لینے کے لیے نیچے والے منزلے پر آتے ہیں۔ جب نیچے والے منزلے پر نیچے والے کہاں گئے؟ اوپر والے پر۔ نیچے والے اوپر والے منزلے پر پانی حاصل کرنے گئے، اوپر والوں نے اپنی پیشانی جو اپنا منہ بسوڑا، منہ بنا لیا، ارے میرے یہاں سے پانی لینے کے لیے آئے۔ نیچے والوں کے بات بری لگی کہ یہ تو برا سمجھتے ہیں، ہم پانی لینے کے لیے گئے، ان کو برا لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت بہت پیاری آپ کے زبان میں بیان کر رہا ہوں۔ اب ان کو جب برا لگا کہ ہمارے پانی لینے کو ان کو برا لگ رہا ہے، تو ان کے یہاں سے پانی نہیں لیں گے، چلو ہم نیچے منزلے میں رہتے وہی سوراخ بنا کر کے پانی لے لیتے۔ اب وہ نیچے والے منزلے میں سوراخ بنانے لگے۔ اوپر والوں نے کھٹ پٹ کی آواز سنی، نیچے آئے، کہہ رہے دیکھ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس میں بھائی سوراخ بنا رہے ہیں جی، یہیں سے پانی لیں گے، آپ کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ آپ کو برا لگا اس لیے ہم پانی یہیں سے لیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اب اگر وہ لوگ سوراخ بنانے سے منع نہیں کریں گے اوپر والے نیچے والوں کو، تو جب کشتی میں سوراخ بن جائے گا تو خود بھی ڈوبیں گے، سوراخ بنانے والوں کو بھی ڈبوئیں گے۔ ہم اور آپ اور وہ برائی کرنے والے سب برابر کے قصوروار ہوں گے، اور جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو سب پر نازل ہوگا۔ ہم محفوظ نہیں رہیں گے کہ ہم پر نازل نہیں ہو، ہم مطمئن نہیں ہیں کہ ہمیں بچا لیا جائے، باقی سارے لوگوں کو ڈبو دیا جائے۔ بہرحال تو بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا گناہوں کو دیکھنے کے بعد خاموش رہنے کی وجہ سے۔ سماج اور معاشرے میں نہ جانے کتنے جرائم اور کرائم ہیں، ہم طاقت رکھنے کے باوجود بھی خاموش رہتے ہیں کہ یہ میرا میٹر نہیں ہے، میرا ذاتی مسئلہ نہیں، میرے اپنوں کا نہیں ہے، غیروں کا ہے۔ بہتر سے بہتر بن جائے، ہماری زبان سے اگر دعا نکلے عرش والا اس کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ کی قسم دین کے پابند بن جاؤ، رب العالمین ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ اور حضرات نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے بھی چوتھا جرم نعمتوں کی ناقدری۔ اللہ رب العالمین عذاب نازل کرنے کا جو ہے چوتھا سبب، پروردگارہ نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ بار الہ ایک ایسی قوم، ایک ایسی بستی کی مثال بیان کر رہا جو بڑی خوشحال زندگی گزار رہی تھی، بڑی پرسکون زندگی گزار رہی تھی، چاروں طرف سے روزیوں رحمتوں کی برکھا نازل ہوتی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنی شروع کر دی، غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ رب کبریا نے ان پر دشمنوں کا خوف مسلط کر دیا اور ان پر بخمری مسلط۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، اگر پریشان نہیں ہوتے بیچارے تو دن میں اپنی ہوٹلیں توڑو شروع کر دے، اگر خوشحالی ہوتی تو۔ ایک جو ہے مسلمان ہوٹل شروع کر کے رکھا ہے، لوگ بڑے کھلا چائے پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، سموسے کھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا تھا، میرے بندو تم اپنی زندگی کو اس طرح سے بنا لو کہ تمہارے ہر اعضاء سے صدا آنے لگے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پروردگارہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن اللہ کے نوازشات کا اس قدر غلط استعمال کر کے یہ اللہ کو چیلنج کیا جا رہا، للکارا جا رہا کہ اللہ تیرے نوازشات کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ چند سالوں پہلے پردہ لگا کر کے روزے دار دیکھ نہ لے، اب کھلا استعمال کیا جا رہا کہ جب ہم اس رب سے نہیں ڈرتے تو رب کے بندوں سے غلاموں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسی ہی کنڈیشن میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ سماج اور معاشرے کو پاکیزہ اور بہتر بنانا چاہتے ہیں، خوشحال بنانا چاہتے ہیں،
یہ چاہتے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر امن و شانتی بالکل عام ہو، اخوت و بھائی چارگی کا بول بالا ہو، تو یقیناً ہمیں اور آپ کو ایک پکا اور سچا مسلمان بننا ہوگا، ایک بہترین انسان بن کر کے، ایک اچھا مسلمان بن کر کے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، تب جا کر کے انشاءاللہ العظیم اللہ کی مدد آئے گی اور وہ حالات کو بہتر بنائے گا، نہیں تو ایسے بدعملی ہمارے سماج اور معاشرے میں چھائی رہے گی۔ ہر شخص کی ذمہ داری، صرف مولانا صاحب کی ذمہ داری تھوڑو کہ ممبر پر جو کھڑا ہوتے ان کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری۔ اور اگر آپ کے اندر یہ اتھارٹی، آپ کے اندر یہ ہمت نہیں ہے تو اپنے علماء کو، اپنے ائمہ مساجد کو یہ اتھارٹی دو، یہ پاور دو کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو سماج اور معاشرے میں جو بدامنی، جو برائیاں، جو معصیات ہیں اس پر آپ روک لگائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں گے، طنز نہیں کریں گے، ہم فتنہ پرور نہیں بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ العظیم۔ ایک عالم دین، ایک امام جو ہے، لیکن آپ کا سپورٹ، آپ کا ساتھ، آپ اس کو پاور دیں گے تو اب بیچارہ مسجد میں صرف وہ بیان دے سکتا ممبر سے، باہر گیٹ کے باہر اس کو اتنی اتھارٹی، اتنی ہمت تھوڑو کہ باہر جا کر کے بھی منع کر دے، یہ کیوں کر رہے، تمباکو کیوں کھا رہے، سگریٹ کیوں پی رہے، روزہ کیوں نہیں رکھ رہے، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، نماز کے علاوہ نماز کے ٹائم میں روز راستوں پہ کیوں گشت کرے، اتنی ہمت میں اگر وہ باہر جا کر کے بولتے تو سارے لوگ بولیں گے بہت بڑا فتین عالم آ گیا۔ اگر آپ نہیں منع کر سکتے ہیں، سمجھانے کی ہمت نہیں ہے تو اپنے علماء کو، اپنے ائمہ مساجد کو اتھارٹی دے، ان کو یہ پاور دے کہ آپ بالکل یہ کام کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ العظیم سماج اور معاشرے سے برائیاں بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال عذاب کے نازل ہونے کی یہ چند اسباب، اس کے علاوہ بے شمار اسباب ہے، وقت ہی نہیں ہے چونکہ آپ، میں دیکھ رہا ہوں بہت شدت کی دھوپ ہے، اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ چند ہی اسباب آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ سب سے پہلا ہر قسم کی نافرمانی، دوسرا سبب ظلم و زیادتی، تیسرا سبب عذاب کے اترنے کا برائیوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دینا، خاموش رہنا، سمجھانا نہیں، روکنا نہیں، منع نہیں کرنا، اور چوتھا سبب اللہ رب العالمین نے جو عطا کیا ہے اس کو غلط استعمال کرنا، اسے غلط استعمال کرنا، جو چیزیں اللہ نے دل میں حرام کر دی تھی ہم نے دل میں استعمال کیا، تو یہی غلط استعمال کرنا ہے۔ ایک مہینہ دن میں جو چیزیں حلال تھی اس کو حرام کر دیا تھا، دن غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کیا۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مذکورہ اسباب کو سمجھنے کی اور ان تمام مسلمانوں کو اپنے زندگی میں جو ہے قرآن و سنت کو فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھا اس کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان بخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ آئے نا دو بار لے السلام علیکم۔
कहाँ पे? हाँ, ट्रक। बैठ